بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب ما جاء ان الاعمال بالنیت والحسبۃ ولکل امرئ ما نوی۔ باب ہے جو آیا کہ اعمال نیت اور ثواب کی طلب کے ساتھ معتبر ہیں، ولکل امرئ ما نوی، اور ہر آدمی کے لیے وہی ہے جو اس نے نیت کی۔ فدخل فیہ الایمان، تو اس میں ایمان داخل ہے، والوضوء، وضو کرنا، والصلاۃ، نماز ادا کرنا، والزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرنا، والحج والصوم، حج اور روزے رکھنا، والاحکام، اور دیگر احکام پہ عمل کرنا۔ وقال اللہ تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، قل کل یعمل علی شاکلتہ، آپ کہہ دیجئے کہ ہر آدمی اپنے طریقے پر عمل کرتا ہے، علی نیتہ، یعنی ہر شخص اپنی نیت پہ عمل کرتا ہے۔ نفقۃ الرجل علی اہلہ یحتسبها صدقہ، جو آدمی اپنے گھر والوں پر خرچ کرتا ہے جس میں ثواب کی نیت رکھے تو وہ صدقہ ہے۔ وقال، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح ہو جانے کے بعد کہا، ولیکن جہاد ونیہ، اب ہجرت تو باقی نہیں رہی لیکن جہاد اور نیت باقی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بات ذکر کیا کہ اللہ رب العالمین کے ہاں ہمارے وہ اعمال معتبر ہوتے ہیں جن اعمال میں ثواب کی نیت ہوتی ہے اور ثواب حاصل کرنا ایک مقصد ہوتا ہے۔ اور امام بخاری نے ذکر کیا کہ وضو کرنا جو ہے، اگر اس میں حصول نیت ہو، نیت یہ ہے کہ ثواب حاصل کرنا ہے، نماز پڑھی جائے اور اس میں نیت یہ ہو کہ مجھے ثواب اللہ تعالیٰ سے حاصل کرنا ہے۔ اسی طرح کوئی آدمی زکوٰۃ دیتا ہے، حج کرتا ہے، روزے رکھتا ہے اور دیگر اعمال پر عمل کرتا ہے، تو اگر تو وہ اپنی روٹین کے مطابق یہ کام کر رہا ہوتا ہے اور ثواب حاصل کرنے کی کوئی نیت نہیں ہوتی تو ایسے آدمی کے لیے کوئی اجر نہیں ہے، اگرچہ وہ جا کے حج کر لے۔ اگر اس کی نیت اچھی ہے اور نیت یہ ہے کہ میں نے اللہ سے ثواب حاصل کرنا ہے، تو پھر یہ اعمال اس کے لیے باعث خیر ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، قل کل یعمل علی شاکلتہ، ہر شخص جو ہے وہ اپنے طریقے پر عمل کرتا ہے، یعنی اپنی نیت پہ عمل کرتا ہے، پھر جیسی اس کی نیت ہوتی ہے وہی اس کا اعتبار ہوتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پہ جو بات ذکر کی وہ یہ ہے کہ ہر کام میں جو ثواب کی امید ہے نا وہ بھی حاصل ہونی چاہیے۔ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک چیز یہ کہ نیت کیا ہے، یعنی اس کام کا مقصد کیا ہے، اور دوسرا یہ کہ مجھے اس سے کیا چاہیے۔ دو الگ الگ چیزیں ہیں اور ان دونوں چیزوں کا جو اعتبار ہے وہ ہمیں اپنے ساتھ طے کرنا ہے کہ نیت کیا ہے اور یہ کام کرنے کے بعد میں حاصل کیا کرنا چاہتا ہوں۔ تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ صاف ہونی چاہیے۔ نیت یہ کہ اللہ کے لیے یہ کام کرنا ہے، اور اس کے بعد مقصد یہ ہے کہ میں نے اس سے ثواب کو حاصل کرنا ہے۔ امام بخاری نے 3 چھوٹی چھوٹی حدیثیں ذکر کی اور اس مسئلے کو واضح کیا۔ حدثنا عبداللہ بن مسلمة قال اخبرنا مالک عن یحیی بن سعید عن محمد بن ابراہیم عن علقمة بن الوقاص عن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الاعمال بالنیہ، عمل جو معتبر ہوتے ہیں وہ نیت کے ساتھ ہیں۔ وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، اور ہر آدمی کے لیے وہ ہے جو اس نے نیت کی۔
فمن كانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ، تو جس نے ہجرت کی اللہ اور اس کے رسول کی طرف، فہجرتہ الی اللہ ورسولہ، تو اس کی ہجرت معتبر مانی جائے گی اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہی۔ ومن كانت ہجرتہ، اور جس کی ہجرت ہوگی لدنیا، دنیا کے لیے، یصیبھا، کہ وہ اس کو حاصل کر لے، او امرأۃ یتزوجھا، یا وہ کسی علاقے، کسی شہر اور ملک کی طرف ہجرت کرتا ہے تاکہ وہاں کسی عورت سے جا کے شادی کرے، فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، تو اس کی ہجرت وہی معتبر ہے جس کی طرف اس نے ہجرت کی۔ ہجرت جیسا جو ایک بہت بڑا عمل ہے، بہت بڑا عمل، یعنی آدمی اپنے گھر بار کو چھوڑ دے، اپنے علاقے کو چھوڑ دے، اپنے تعلق داروں کو چھوڑ دے، اپنے کاروبار کو چھوڑ دے، یہاں تک کہ دنیا کی ہر چیز کو چھوڑ کے وہ اس علاقے سے کسی دوسرے علاقے کی طرف چلا جائے اور مال دولت ہر چیز پیچھے رہ جائے۔ یہ اتنا بڑا جو عمل ہے نا، اگر یہ اللہ کے لیے ہے اور اس میں ثواب کی امید ہے تو اللہ اجر دیتا ہے، اور اگر اللہ کے لیے اتنا بڑا عمل بھی کر لے، وہ اللہ کے لیے نہ ہو، بظاہر یہ ہو کہ میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، لیکن اندر یہ ہے کہ وہاں پہ میرا کاروبار زیادہ چلے گا، وہاں پہ ایک خاتون ہے، نیشنلٹی ملے گی اس کے ذریعے یا میرے ذریعے، تو میں جا کے شادی کر لوں گا اس سے، یہ ایک مقصد ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ فرماتے ہیں اس کی ہجرت وہی معتبر ہے جس کے لیے اس نے ہجرت کی ہے۔ چونکہ یہ حدیث پیچھے بھی گزر چکی ہے، امام بخاری دوسری حدیث ذکر کرتے ہیں، عبداللہ ابن مسعود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں، اذا انفق الرجل علی اہلہ، جب آدمی اپنے گھر والوں پہ خرچ کرتا ہے، یحتسبها، اس پہ ثواب کی امید رکھتا ہے، فہو لہ صدقہ، تو وہ اس کے لیے صدقہ ہو جاتا ہے۔ آدمی، ہم میں سے ہر آدمی اپنے گھر والوں کے لیے کماتا ہے، اپنے لیے بھی کماتا ہے، لیکن اپنے گھر والوں کے اوپر خرچ کرنا بھی اس کا ایک ارادہ ہوتا ہے، اور ہم یہ صرف اپنے لیے سمجھتے ہیں کہ یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں نے اپنی بیوی کو کھلانا ہے، اپنے بچوں کو کھلانا ہے، پلانا ہے، ان کی ضروریات کو پورا کرنا ہے، اور ہم میں سے ہر کوئی اپنے گھر والوں کی ضروریات کو پورا کر رہا ہوتا ہے، لیکن اگر اس میں نیت یہ کر لی جائے کہ میں اپنے گھر والوں کو جو کھلا رہا ہوں، میں اس سے اللہ رب العالمین سے ثواب بھی چاہتا ہوں، تو یہ ہمارے لیے صدقہ بن جاتا ہے۔ یعنی میں بچے کو، اپنے بچوں کو جو کھلاتا ہوں، جو پلاتا ہوں، جو ان کی خواہشات، جائز خواہشات کو پورا کرتا ہوں، جو ان کی فیسیں بھرتا ہوں، جو ان کے لیے میں ان کے لیے خوشی کے ساز و سامان جمع کرتا ہوں اپنے پیسوں سے، اگر میری نیت یہ ہو جائے کہ میں نے اللہ سے اجر لینا ہے تو یہ ہمارے لیے صدقہ ہو جاتا ہے۔ اور اگر نیت یہ نہ ہو، نیت یہ ہو کہ معاشرتی طور پہ گھر والوں کو کھلانا پلانا میری ذمہ داری ہے، تو وہ ذمہ داری تو ادا ہو جائے گی، اللہ کے ہاں اس کا کوئی اجر اور ثواب نہیں ہوگا۔ اور امام بخاری نے ایک تیسری حدیث ذکر کی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انک لن تنفق نفقۃ تبتغی بہا وجہ اللہ الا اجرت علیہا، تو جو بھی خرچ کرے گا جس کے ساتھ اللہ کے چہرے کی طلب رکھتا ہو، اللہ کی رضا رکھتا ہو، تو اس پر تجھے اجر دیا جائے گا، حتی ما تجعل فی فم امرأتک، یہاں تک کہ تو اپنی بیوی کے منہ میں ایک لقمہ بھی ڈالے گا تو اللہ رب العالمین کے ہاں یہ بھی اجر ہو جائے گا۔ ایک ہے آپ اس کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں یا اس کی خواہشات کو پورا کرتے ہیں، یہ بہت بڑی باتیں ہیں، ایک لقمہ بھی کوئی آدمی اپنی بیوی کو کھلا دیتا ہے نا، تو یہ بھی اللہ رب العالمین کے ہاں ایک اجر اور ثواب کا ذریعہ ہوتا ہے۔ سعد بن ابی وقاص کی یہ حدیث ایک لمبی ہے، جس میں سعد رضی اللہ عنہ مکہ میں شدید بیمار ہو گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تیمارداری کے لیے تشریف لائے اور ان سے عرض کی، مجھے اللہ نے مال دیا ہے اور میری صرف ایک بیٹی ہے، کیا میں آدھے مال کی وصیت کر دوں اپنی بیٹی کے لیے؟ آپ نے فرمایا نہیں،
آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مال کے تیسرے حصے کی وصیت کی اجازت دی اور فرمایا صرف دوسروں پر صدقے ہی اجر نہیں ہوتے، بلکہ جو خرچ بھی اللہ کی رضا کی طلب کے لیے کیا جائے وہ کسی کو دے دیا جائے یا اپنی بیوی کو دے دیا جائے، حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی آدمی ایک لقمہ اپنی بیوی کے منہ میں ڈالتا ہے تو یہ اس کے لیے صدقہ ہو جاتا ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت بات لکھی ہے، آدمی کی لذت جب اس کی موافقت رکھتی ہے نا، آدمی کی لذت جب اس کی موافقت رکھتی ہے تو اس کے ثواب میں رکاوٹ نہیں بنتی، کیونکہ بیوی کے منہ میں لقمہ عام حالات میں دل لگی کے لیے ڈالا جاتا ہے۔ آدمی جب اس کے ساتھ ایک اچھے موڈ میں ہوتا ہے اور دل لگی کے موڈ میں ہوتا ہے، جس میں خواہش نفس کا داخل ظاہر ہے، اس کے باوجود اس حالت میں جب ارادہ ثواب حاصل کرنے کا ہوتا ہے تو اس صورت میں اللہ رب العالمین کے ہاں ایک اجر ہو جاتا ہے۔ یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَفِي بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ، تم میں سے اللہ رب العالمین نے ہر ایک کی جو شرمگاہ ہے نا اس میں بھی ایک صدقہ رکھ دیا ہے۔ تو صحابہ کرام نے کہا اللہ کے نبی، یعنی کیا ہم میں سے کوئی آدمی اپنی بیوی سے اگر اپنی خواہشات کو پورا کرتا ہے اس پر بھی اللہ رب العالمین اجر دیتا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، یہ بتاؤ اگر اسے حرام کی جگہ پہ کوئی آدمی استعمال کرنا شروع کر دے تو کیا اسے گناہ نہیں ہوگا؟ تو صحابہ کرام نے کہا یقیناً گناہ ہوگا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ اس کے ذریعے حلال راستے کو اختیار کرتا ہے تو کیا اس کے لیے اجر نہیں ہوگا؟ تو آدمی اگر اپنی خواہشات کو بھی پورا کرتا ہے اور ان خواہشات میں بھی اللہ کی رضا کو مقصد بنا لیتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کو اجر دیتے ہیں۔ تو نیت کا اور اللہ رب العالمین سے ثواب کو حاصل کرنے کا ہماری زندگی میں بڑا دخل ہے۔ پھر ہم ایک ایک لقمہ جو کھاتے ہیں، نیت یہ ہے کہ یہ لقمہ میرے لیے جزو بدن بنے گا اور میں اللہ کے سامنے قیام میں کھڑا ہو جاؤں گا، رکوع میں، سجدے میں کھڑا ہو جاؤں گا اور میں اللہ کی بندگی اور عبادتیں کروں گا۔ تو یہ ایک ایک نوالا جو میں خود کھاتا ہوں میرے لیے صدقہ ہے۔ میں اپنے بچوں کو کھلاتا ہوں، بیوی کو کھلاتا ہوں کہ بڑے ہوں گے اللہ کے دین کے لیے میں نے ان کو وقف کر دیا ہے، تو یہ دین کے اوپر جب تک عمل پیرا ہوں گے یہ خوراک ان کا جزو بدن بنے گی تو یہ میرے لیے صدقہ ہے۔ میں رات سو جاتا ہوں، نیت یہ ہے کہ صبح فجر کی نماز پڑھنے کے لیے، تہجد کے لیے اٹھوں گا تو یہ میرا سونا میرے لیے عبادت بن جائے گا، میرا کاروبار میرے لیے عبادت بن سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی آدمی اپنے گھوڑا رکھتا ہے نا، پھر گھوڑا اس کو کھلاتا ہے اور اس کی لیڈ جو ہے یہ اللہ رب العالمین اس کو بھی تولیں گے اور اللہ رب العالمین کے ہاں اس کا بھی اجر ہوگا۔ نیت اس کی یہ ہے کہ جب جہاد کی ضرورت پڑے گی نا تو میں اس گھوڑے کے اوپر سوار ہو جاؤں گا اور اللہ کے راستے میں میدان مقتل میں اتروں گا اور اپنی جان اپنی ہتھیلی پہ رکھ کے اللہ رب العالمین کے دشمنوں کے خلاف لڑوں گا۔ پھر ساری زندگی بھی یہ مرحلہ اس کی زندگی میں نہیں آیا لیکن اس نے گھوڑا تیار رکھا، تو یہ گھوڑا تیار رکھنا گو کہ اس نے جہاد نہیں کیا لیکن چونکہ اس کی نیت تھی کہ جب اللہ مجھے موقع دے گا میں اس گھوڑے کے اوپر بیٹھ کر میدان جہاد میں نکلوں گا۔ اس گھوڑے کو پالنا، اس کو کھلانا یہ بھی اس آدمی کے لیے نیکی بن جاتا ہے۔ تو ہمیں اپنے جو روزمرہ کی زندگی ہے اس میں ہم اپنے اعمال کو نکالیں کہ کیا کیا کرتے ہیں، پھر ان کاموں میں اپنی اچھی نیت کو شامل کر لیں اور اس میں اللہ رب العالمین کو اپنا پارٹنر بنا لیں کہ میں یہ کام کروں گا تیرے لیے، تجھ سے ثواب حاصل کرنے کے لیے، اور تو اس میں میرے لیے نیکیوں کو، خیر اور برکات کو رکھ دے، تو یقیناً ہماری ساری زندگی ہمارے لیے ثواب حاصل کرنے کا ایک ذریعہ بن سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے صحیح معنوں میں حدیث کو سمجھنے، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔